بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، خلیل جبران کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ ہم مذہب کے لیے لڑتے ہیں، مذہب کے لیے جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں اور جان دیتے ہیں، لیکن مذہب اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ قول و فعل کے اس تضاد کو ایک اور انداز سے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت۔ مذہب ہو، قانون ہو، اخلاقیات ہوں یا انسانی اقدار کا کوئی بھی پہلو ہو، سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا اطلاق سب سے پہلے ہم اپنی ذات پہ کریں، اپنے آپ پہ کریں، اور پھر اس کے بعد ہماری بات میں وزن بھی ہوتا ہے اور ہمیں اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ گویا آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کی پہچان ہوتا ہے اور آپ کی بات میں اثر رکھتا ہے۔ کردار ہے وہ چیز کہ جس سے آپ اپنی زندگی کی جو دوسروں کے لیے نصیحتیں ہیں، ہدایات ہیں، ان کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے کردار کی تبلیغ کی، اور وہ اس کردار کی تبلیغ کا یہ نتیجہ تھا کہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ جب آپ نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے تو تم کیا میری بات پر یقین کرو گے، تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا کہ بے شک اگر آپ یہ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے آپ کا دشمن ہے تو یقیناً ہم اس بات پر یقین کریں گے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے، آپ خود سچے ہیں، سچے باپ کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم اس بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے آپ کا کوئی دشمن چھپا ہوا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میرے کہنے پہ تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے، ان دیکھے دشمن کو جب میرے کہنے پہ مانتے ہو، تسلیم کر لیتے ہو، تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان دیکھے خدا پر یقین لے آؤ۔ موضوع یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ریسپانس کیا کیا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس بات کا رد نہیں کر سکے، اور پھر دنیا عالم نے یہ دیکھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے کردار کی وجہ سے ان کی بات میں اتنا وزن رہا کہ جسے کوئی رد نہ کر سکا۔ بے شک آپ اللہ کے سچے، آخری اور سب سے بڑے تمام انبیاء کے سردار، نبی اور پیغمبر اور رسول اللہ کی جانب سے مبعوث ہوئے، اور آج عالم اسلام دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اذان کی صورت میں پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور آپ کے عاشقان، آپ سے حقیقی محبت رکھنے والے دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ برادران اسلامی، اسلام پر، دین پر عمل کرنا اور بات ہے، اور اسلام کا اظہار کرنا اور بات ہے۔ بے شک اظہار تبھی کارگر ہوتا ہے، تبھی مؤثر ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے۔ آپ کے دلوں میں ایمان ہوگا تو آپ کا اسلام جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بنے گا۔ ہم زبانی کلامی تقریروں میں، وعظوں میں اور اپنی مجالس میں، محافل میں
جلسوں میں، جلوسوں میں، کتابوں میں، کہنے میں، بتانے میں، سننے میں اور لوگوں کو سکھانے میں تو بہت پریکٹیکل ہیں، لیکن ان تمام اخلاقیات کو دین کی جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں، جو دین ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو ہمیں بنانا چاہتا ہے، جس انداز سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ میں تبدیلی نہ لائیں اور خود کو دین اسلام کے مطابق یا اخلاقیات کے مطابق، انسانیت کے مطابق خود اپنے آپ کو نہ سنواریں۔ یہ باتیں انتہائی تلخ ضرور ہیں، مشکل ضرور ہیں، لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس وقت تک آپ ایک کامل، اکمل اور اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ عملی طور پر اپنے آپ کو، سب سے پہلے خود کو آپ صحیح نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسی طرح پاکستانی ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، لیکن عملی طور پر ہم پاکستانی کردار پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں۔ دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے اور خود اپنے آپ پر ان قوانین کا، ان اخلاقیات کا، ان دینی اقدار کا، ان اسلامی اور شرعی جو قواعد و ضوابط ہے ان کا اطلاق کرنا خود اپنی ذات میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بات نور اور خاک ہونے کی نہیں، در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ہم کیا سنتے ہیں، کیا سناتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سنانا چاہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم کو جیسے ہونا چاہیے ویسا ہی نظر آنا چاہیے۔ ہم نظر تو بہت اچھے آتے ہیں، مگر کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے یہ بہت آسان ہے۔ اپنے چھوٹے عزیز و اقارب بہن بھائیوں پر شفقت کرنا، اپنے بڑوں کا عزت و احترام کرنا، اپنے ساتھیوں اور دوستوں کا دل سے احترام کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے، دیکھیں کوئی شخص آپ سے جھگڑا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو 10 سنا دینا، کھری کھری سنا دینا ہمارے ہاں باعث افتخار سمجھا جاتا ہے، لیکن کسی کی باتوں کو برداشت کرنا، درگزر کرنا اور عملی طور پر اس کے لیے اپنے کردار کا نمونہ پیش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو برادران گرامی قدر، میں التماس کرتا ہوں کہ انسان شیعہ بعد میں ہے، سنی بعد میں ہے، دیوبندی وہابی بعد میں ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے۔ اور وہ جو 40 سالہ تبلیغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کامل ترین، اکمل ترین انسان کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے پیش کی، اس پہ عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے، آپ نے تجارت کی، آپ نے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا، بکریاں چرائیں، جو بھی زندگی کے اس وقت کے معاشرے میں رائج، جائز اور انسانی اقدار سے تعلق رکھنے والے کام تھے وہ کیے، لیکن کہیں پہ بھی آپ نے، جب تک آپ نے، ہمارا تو ایمان ہے
اول ما خلق اللہ نوری، آپ خدا کی سب سے پہلے نوری مخلوق ہیں، مگر دنیا میں تشریف لانے کے بعد، بشری لباس اوڑھنے کے بعد اور اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد، آپ نے 40 سال تک اعلان نبوت نہ فرمایا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پہ، ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے عملی طور پر یہ بتانا اور سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں، دین بھی اس وقت آپ کے لیے مؤثر ہوگا کہ جب آپ خود سے اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے، جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کی، کسی گروہ کی تقدیر نہیں بدلتے جب تک ان کی حالت نہیں بدلتے، جب تک وہ اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتے۔ پنجابی زبان میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ مالی دا کم پانی لاؤنا، پر مشکاں پاوے ہو، تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاہے لاوے ہو۔ ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ ٹھیک چاہتے ہیں، جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے حوالے سے، انسان ہونے کے حوالے سے، خواہ دیگر کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے لیے جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جو ہماری کم کوتاہیاں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب تک آپ کے افعال میں، اعمال میں دکھاوے کی بجائے سنسیئرٹی، خلوص نیت نہیں ہوگا، انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، تب تک ہم اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنے معاشرتی ذمہ داریوں میں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکیں گے۔ پرفیکٹ نہ بھی ہوں، انسان کا کام کوشش کرنا ہے، آپ بہت زیادہ نہ کریں، کم کریں۔ یہ دیکھیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس پہ عمل کرنا عملی طور پر بہت مشکل ہے، اور بہت آسان اس لیے ہے اس پہ عمل کرنا کہ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دوسرے انسانوں کی بھلائی چاہیں گے، وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اہل خانہ ہیں، ان کے حقوق و فرائض جو آپ پر ہیں، آپ ان کو بہتر انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ شارٹ کٹس جو ہیں زندگی کے، ان سے اجتناب کرتے ہوئے آپ عملی طور پر اپنے ہر قول و فعل میں اخلاص اور ایمانداری، سچائی کا دامن تھام لیں گے، تو آپ یقین کریں کہ کسی کی نظر میں اچھے بننے کے لیے، اچھے ظاہر ہونے کے لیے اچھائی مت کریں، بلکہ اس لیے اچھائی کریں کہ آپ کو اچھا ہونا ہے، یعنی دکھاوے کی اچھائی نہ ہو، بناوٹی اچھائی نہ ہو، وہ زیادہ دیر قائم دائم نہیں رہتی۔ اگر آپ خلوص نیت سے، انتہائی ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، اور یہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی خواہ کسی قوم، کسی مذہب، کسی معاشرے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں، اگر انسان انسانیت پہ آ جائے تو ایک دن حق کی راہ وہ ضرور پا لیتا ہے، اللہ کا پیغام اس کے اوپر ضرور اثر انداز ہو کے رہتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک بھی اس کی
رہنمائی ضرور فرماتے ہیں۔ تو برادران اسلامی، عزیزان گرامی قدر، اپنی عبادتوں میں، اپنی نوکریوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی عملی زندگی میں، اپنے گھر والوں کا، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی ازدواجی زندگی میں، اور اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، زندگی کے ہر لمحے میں خلوص، ایمانداری، نیک نیتی، سچائی کو اپنائیں۔ ایمان آپ کے دل میں داخل ہوگا، اور ضرور ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق طہارت سے ہے، پاکیزگی سے ہے۔ یہ ناپاک جگہ پہ نہیں رہ سکتا، داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ آپ کے دل میں ایمان نہیں آئے گا، اور جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، اس میں ایمان نہیں آئے گا، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، اچھے پاکستانی نہیں بن سکتے، آپ ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکتے۔ ان سب چیزوں کے لیے اچھے پاکستانی، اچھے انسان، اچھے مسلمان، اچھے مومن بننے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ سچائی، ایمانداری، نیک نیتی کو، اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کو اپنا شعار بنا لیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے، 10 لوگوں کو للکار کر بہادر بننے کی بجائے، آپ اپنے چھوٹوں پر شفقت کر کے، اپنے بزرگوں، اپنے والدین کی عزت و احترام کر کے، اپنے دوستوں، اپنے جو آپ کے احباب ملنے جلنے والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، کولیگس ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر آپ ان کے لیے کوئی بڑے کارنامے نہیں کرنے ہیں، نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکیں، لیکن کسی کا برا مت کریں۔ کوشش کریں کہ درگزر ہو سکتی ہو، محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، درگزر سے دوسروں کی تربیت کریں۔ انشاءاللہ العزیز، اللہ وحدہ لا شریک آپ کے کاموں میں، آپ کے مال و جان میں، آپ کی صحت میں، آپ کی تندرستی میں، آپ کے آل اولاد میں، آپ کے رزق میں برکت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا کہنے، اچھا سوچنے، اور اچھائی کی توقع رکھنے اور اچھائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔